بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی ہے۔ معاشی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ بھی نیگیٹو قرار رکھی ہے۔ فچ نے رپورٹ میں خبردار کیا کہ حکومتی قرضوں اور سود کی ادائیگیوں کا زیادہ ہونا پاکستان کی ریٹنگ پر دباؤ کا باعث ہے۔ اگر حکومتی قرض اور سود کی ادائیگیوں میں کمی نہ ہوئی تو مستقبل میں ریٹنگ مزید متاثر ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام تر کوششوں کے باوجود برآمدات میں اضافہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ مالی سال کی جو پہلی ششمائی ہے برآمدات میں 8.5% کی کمی ہوئی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، ملک کے اندر بھی کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ منحوس بات میرے منہ سے نکل نہیں سکتی، لیکن ہے یہ سچ۔ زیادہ نہیں بولنا بھائی، پروں کو آگ لگ جاتی ہے۔ دوستو، کیا اس وقت پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں؟ یہ وہ سوال ہیں جو بیسیکلی پوچھے جا رہے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک ٹویٹ آئی جس کو سب نے اسٹڈی کیا۔ انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر بہت ساری باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میری ادھر سے بھی بات ہوئی، اس سے بھی بات ہوئی، پاکستان کے فیلڈ مارشل اس سے بھی بات ہوئی، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر اچھا یہ چیز ہے کہ جیسے ہی جنگ بند ہو، جو ممالک ابراہیمک اکارڈ کا حصہ نہیں ہے وہ اس کا حصہ بن جائے۔ اب ٹرمپ صاحب کی یہ خواہش ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ان کی کوئی خواہش یہ پوری کرنے جا رہا ہے یا ان کو کوئی یہ خواہش پوری کرنے دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہاؤ از دس پاسبل کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائے۔ میں اس تھیوری کو بائی نہیں کرتا کہ پاکستان کو اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے۔ اس کی وجہ دیکھیں، پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے دیٹ دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل۔ تو مجھے بتائیں ہاؤ کم دس از پاسبل؟ یہ چیز ممکن کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ یہ ہوگا؟ میں نہیں، آئی ڈونٹ بائی دس تھیوری ایٹ آل۔ ہاں، اس چیز میں مجھے وزن نظر آتا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے کوششیں ماضی میں کیں کہ جناب ہم ہر قیمت کے اوپر چیزیں بہتر کریں گے، اسرائیل کو نارملائز کرائیں گے، اسرائیل کو ایک نارمل ریاست کے طور پہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو وہ پیش کرنا چاہتی ہے۔ اچھا اوکے، سمجھ آ گئی اس چیز کی کہ نارمل ریاست کے طور پہ، لیکن سوال تو پھر بڑا سیدھا سا ہے۔ سوال تو پھر بہت سیدھا ہے کہ بھائی اگر اسرائیل کو یہ کرانا چاہتے ہیں تو جو کچھ اسرائیل نے کیا اس کا کیا جواب دینا؟ جو اسرائیل نے کیا ہے اس کا کیا جواب دینا پڑے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے، نہ ہی اس کو اس انداز سے دیکھا جانا چاہیے کہ جناب اب کیونکہ مڈل ایسٹ میں ڈیل ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران کیسے ریکگنائز کر لے گا؟ مجھے لگتا ہے اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی وجہ ہے جیرڈ کوشنر، دوسری وجہ ہے اسٹیو وٹکوف، تیسری وجہ ہے اسرائیلی لابی، چوتھی وجہ ہے نتنیاہو، اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل کر لیں سارے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ ڈیل میں نے قابل قبول کروانی ہے تو آئی ہیو ٹو پلے with all these countries in nations۔ مجھے ان کے ساتھ بھی تو کھیلنا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے ٹرمپ صاحب ملٹیپل چیزیں کر رہے ہوں، ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ہاکس کو بھی لالی پاپ دے رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہیں کہ جناب ہاں جی ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے، اس پہ ہمیں ریکگنائز کرانا ہے، اور کل کو جیرڈ کوشنر کو کہہ دو دیکھو میں نے تو کوشش کی لیکن یہ سارے ملک جو ہے نا یہ نہیں مانتے، میں نے تو کوشش کی۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو کچھ پچھلے 4 سالوں میں غزہ میں ہوا ہے اس کو انڈیا تو انڈورس کر سکتا ہے، تو دنیا کے اور ملک بھی انڈورس کر سکتے ہیں؟ میں نہیں مانتا اس کو۔ یہ سنیے گا ایک سوال پاکستان کے فارن آفس کا، پاکستان کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے؟ دس از زاہد ملک۔ ایک تو ابراہیم اکارڈ کی بات آج کل ہو رہی ہے، تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا اس کی ایکسپینشن کے ساتھ تسلیم کرنا ہے؟ یہ کیونکہ سب کہہ رہے ہیں جی یہ سارا کام جو ہو رہا ہے ابراہیم اکارڈ کی وجہ سے خطے میں
प्रॉब्लम है? About Abraham Accord, the spirit is that, Abraham, being the common heritage and the common forefather of the three great revealed religions, including Judaism. So there is a certain context to that. Our position with respect to it is that there are certain benchmarks that have to be achieved for this purpose for Pakistan, and that is a viable contiguous state of Palestine with Al-Quds al-Sharif, Jerusalem as its capital, and then see how this state has relationship with other countries, potentially with Israel. So our benchmark is that, and we are not aware. I mean, we are not concerned about who does not join the Abraham Accord. We view it in a very legal sense of the state of Palestine that we aspire and we support, and the contours of that state I have stated now and in my previous statement. तो आपने जस्ट इसको सिर्फ देखा है, ये देखिए क्या कह रहे हैं. देखिए, अगर ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो सीज़ फायर है उसको एक जियो पोलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग में देखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो नज़र आएगी. और पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो फ़लस्तीन के इशू के और इजराइल के हवाले से बड़ी क्लियर है, और मतलब शुरू से ये रही है. कोई ये थोड़ा है, मतलब कोई ऐसे थोड़ा ही है कि हम इसको मान लेंगे. अब पाकिस्तान की पोजीशन ये रही है कि पैलेस्टाइन इशू और जो इजराइल है ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, और इस पे पाकिस्तान स्टैंड्स विद द प्रिंसिपल्स, ठीक है जी, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑल दैट. और पाकिस्तान कहता है जी हमारी पोजीशन हिस्टोरिक है, प्रिंसिपल्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो पैलेस्टीनियन अवाम है, लोग हैं, उनके जो लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स हैं उसके ऊपर बेस करती है. और पाकिस्तान पैलेस्टीनियन स्टेट बेस्ड ऑन the pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital, ठीक है जी. तो वो पाकिस्तान कहता है जी the position cannot be reduced कि जी वो डिप्लोमेसी हो रही है and all that. ये इसको तो सोचे भी ना. सो अगर ट्रम्प साहब ने इसको लिंक किया है विद अब्राहमिक अकॉर्ड डिस्कशन, तो वो बेसिकली एक ब्रॉड परसेप्शन मुस्लिम वर्ल्ड की वो क्रिएट करना चाहते होंगे. तो ये इसको हम नैरेटिव प्रोजेक्शन कहते हैं. अब देखिए ना, इंडिया ने क्या किया था. देखिए, मोदी साहब गए थे वहाँ पे जो क्या नाम है उसका, इजराइल, और जो कुछ इजराइल ने किया हुआ था उसके ऊपर स्टैंप लगाए कि तुमने जो गज़ा में किया उसकी जप्पी डाला है, कि भाईजान मैंने जो किया ठीक ही, तुमने जो किया ठीक ही है. सो पाकिस्तान किसी कंपल्शन में नहीं है. पाकिस्तान को किसी की कोई वो नहीं है, हमें कोई कंपल्शन नहीं है. कोई ऐसी पीस डील एंड ऑल दैट होता है, कोई छोटी मोटी कोई चीज़ होती हो. मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती कि जो ट्रम्प साहब इसको जो फ्रेम कर रहे हैं वो यही फ्रेम कर रहे हैं कि जिसे वो कहते हैं ना ऑल और नो डील, ठीक है जी. अगर ये वो प्रेशर डाल रहे हैं कि ये टैक्टिक्स हैं और ये ब्रॉडर पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ जो है ना, तो मुझे नहीं लगता कि दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव चीज़. मुझे ये कोई प्रोडक्टिव चीज़ इस वक्त नज़र नहीं आ रही. और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप अर्जेंट एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए आपने फ़लस्तीनियों को खुश करना है, ठीक है जी. तो मुझे लगता है कि और दूसरी बात ये भी है कि आप इस चीज़ में देखें ना कि आप एक मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको आप अब्राहमिक अकॉर्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं. अभी तो हम ये बातें कर रहे हैं, तो ये ज़्यादातर नैरेटिव की जंग होती है. ज़्यादातर चीज़ें नैरेटिव पे चलती हैं कि भाईजान ये ना नैरेटिव बनाओ. अच्छा, इजरायली खुश हो रहे हैं, इंडियंस हमारे दोस्त खुश हो रहे हैं, पाकिस्तान पे प्रेशर पै रहे हैं, पाकिस्तान ने इंज हो रहे हैं, पाकिस्तान ना उंज हो रहे हैं, पाकिस्तान दे पीछे पै गए हैं, पाकिस्तान उन्होंने नहीं छड़ना, पाकिस्तान दया करना. भाई पाकिस्तान को कुछ भी नहीं है. पाकिस्तान आपको पता है अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट से पीछे नहीं हटेगा कभी. और फिर आपको पता है हमारा तो सारे का सारा जो इंटरेस्ट है वो कश्मीर से भी लिंक्ड है. तो हम इस चीज़ पे तो कभी भी नहीं वो करने वाले. आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि कभी भी पाकिस्तान जो है वो नहीं करने वाला. और दूसरी बात ये भी है
کہ آپ اگر اس کو اس سینس میں دیکھیں کہ آپ یہ محسوس کر لیں فار ایگزامپل کہ ہاں جی خیر ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرا لیتے ہیں. بھائی پاکستان سے آپ ریکگنائز نہیں کرا سکتے, عرب کر لیں گے. جو میں آج کی پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں, ایک وقت تھا کہ ہم نے اس چیز کو بھی کنڈیم کیا